کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، گھر، رشتے، سوشل میڈیا پر تعریفیں، پھر بھی دل خالی سا لگتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، دل گھبراتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کہتا ہے مجھے خود نہیں پتا میں ٹوٹ کیوں گئی ہوں، لیکن دراصل یہ ٹوٹنا روح کی پیاس ہے جسے ہم لوگ ڈپریشن کہہ دیتے ہیں، اور روح صرف اللہ کے ذکر سے ہی صاف ہوتی ہے۔ ڈپریشن اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم ماضی میں قید ہوتے، ہم بار بار سوچتے ہیں کاش ایسا نہ کرتا، کاش یہ دن واپس آ جاتا، بٹ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو پریشانی تمہیں پہنچی وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت کچھ معاف کرتا ہے، یعنی گزرے دن پر رونے کے بجائے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ہمیں مصیبت کا خوف کھا جاتا ہے، ہم سب ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے کیا ہو، لائف کہاں لے جائے گی، بٹ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ویسے ہی رزق دے گا جیسے پکشیوں کو دیتا ہے، وہ صبح خالی پیٹ نکلتی ہے اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتی ہے۔ آنے والے دن کی فکر چھوڑ دو، اللہ پر یقین رکھو کیونکہ وہ کبھی اپنی مخلوق کو اکیلا نہیں چھوڑتا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان قریب تمہارا کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور ایک بات کہ ہم سب تو شکر ادا کرنا تو بھول ہی چکے ہیں، جو نہیں ملا اسی کا رونا روتے رہتے ہیں، اور جو ملا ہے اس کی قدر نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ شکر دل کو سکون دیتا ہے، کیونکہ جب کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد اور عورت تنہائی میں ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، کیوں؟ حرام محبت تو وقتی خوشی دیتا ہے مگر استقبال روحانی دکھ، اور یہی دکھ ڈپریشن کی جڑ بنتی ہے۔ کبھی کبھی ڈپریشن اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم غلط لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں مگر اللہ سے نہیں، اور اگر وہ آدمی چھوڑ دیتے ہیں تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں، بٹ یاد رکھے جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں اسے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال لے لو، اللہ نے ان سے مال، اولاد اور صحت سب لے لی لیکن انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، بلکہ اور فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے، ہمیشہ وہ شکر ہی کرتا رہا کیونکہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے ان کے صبر کے بدلے اسے سب کچھ واپس دے دیا۔ تو یہ سبق ہے کہ جو انسان دکھ میں بھی اللہ سے جڑا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی خالی نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کے دل میں یہ خیال ہے تو یاد رکھے یہ خیال کسی انسان سے نہیں بھرے گا تو صرف اللہ کے ذکر، نماز، دعا اور قرآن سے بھرے گا۔ اپنے گزرے ہوئے دن پر افسوس کرنا چھوڑ دیں اور آنے والے دن کو اللہ پر چھوڑ دیں اور لائف میں ذکر الہی کو شامل کریں۔ یاد رکھیں دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہم سب دین سے دور ہو چکے ہیں اور دنیاوی کاموں کے لیے ہمارے پاس گھنٹوں ہے لیکن نماز، دعا اور ذکر کے لیے وقت نہیں، اور ہم سب سوچتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں ہو رہا، ہمارے مال میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا، میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ تو سوچئے ذرا کیا ہم 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت اللہ کے لیے نکال رہے ہیں؟ اور اگر نکال بھی رہے ہیں تو کیا اسے ہم دل سے نبھا رہے ہیں؟ کہیں ہم کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے، کہیں کوئی میری وجہ سے پریشان تو نہیں ہے؟ کیونکہ کہا گیا ہے کہ ایسے انسان کو نہ ستائے جس کے پاس جواب دینے کے لیے آنسو اور خاموشی کے علاوہ کچھ نہ، کیونکہ ایسے لوگ اپنے حصے کا بدلہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ جب بدلہ لیتا ہے تو پورا حق ادا کرتا ہے۔ تو آج کا ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے ضرور کوئی سیکھ ملی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تو جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔